جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر شیما، اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے بیرسٹر حامد پاشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ بھائی صاحب، پاکستان کے آرمی چیف گئے ہوئے تھے سعودی عرب، تو سعودی جو وزیر اعظم ہیں محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ وہ $10 بلین کی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے اسٹڈی کر رہے ہیں، اور یہ سعودی اسٹیٹ میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور یہ جو سعودی عرب کی خبر رساں ایجنسی ہے اس نے یہ کہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو فکس ڈپازٹ ہے وہ اس کو $5 ارب تک بڑھا رہے ہیں۔ اٹ مینس کہ آئی تھنک $2 ارب اور دے رہے ہیں یا $3 ارب اور دے رہے ہیں۔ ادھر بیرسٹر صاحب، وزیر اعظم پاکستان کو بھی کچھ $10 ارب جنیوا میں اگلے 3 سال تک ملنے جا رہا ہے۔ سو اٹ مینس کہ پاکستان وہ ڈیفالٹ کی کنڈیشن سے تو نکل آیا ہے، بلکہ یو اے ای نے بھی ابھی کوئی کمٹمنٹ کرنی ہے، جو کہ ہمارے آرمی چیف تو یو اے ای میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سنا ہے کہ پرائم منسٹر اگلے مہینے، اگلے ہفتے، سنا ہے بلکہ ایک آدھے دن میں جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں ادھر، یو اے ای پہنچ رہے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو کیا پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے، اور دوسرا جب بھی پاکستانی کوئی وزیر اعظم یا آرمی چیف جاتا ہے سعودی عرب، تو سعودیز یہ تو کہہ دیتے ہیں ہم $10 ارب کی انویسٹمنٹ کریں گے۔ ریسنٹلی جب پاکستان آئے تھے تو کہہ رہے تھے $20 ارب کی کریں گے، لیکن وہ ہوتی نظر نہیں آتی۔ کیا یہ صرف فگرز کی حد تک ہے؟ کیا وہ ہمیں سیریس نہیں لیتے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ واقعی انویسٹمنٹ ہوگی سر؟ نہیں دیکھیں جی، یہ تو چونکہ یہ پاکستان جو سیلاب کے حوالے سے انٹرنیشنل ڈونیشنز کے اعلانات ہو رہے ہیں، تو اس میں یہ ملا کے تو یہ لگتا ہے کہ بہت بڑی کوئی ہر چیز جو ہے نا ہنکی ڈوری ہے، اور کوئی بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ تبدیلی آنے والی ہے پاکستان کی فائنینشیل سچویشن میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں نا، کہ کیا یہ ڈیفالٹ سے نکل گیا ہے، یہ ان سارے قرضوں کا ڈیفالٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ غور سے اسٹڈی کریں کہ مثلا جو ان کو جنیوا میں جو ہے جو پیسے ان کو کومٹ کیے گئے ہیں، وہ یا تو بینکوں کے پیسے ہیں، جیسے اسلامک بینک ہو گیا یا ورلڈ بینک ہو گیا، جو بڑی اماؤنٹس ہیں 4 بلین اور 2 بلینس، تو یا پھر حکومتوں کے پیسے ہیں جو اسپیسیفکلی جو ہے ری ایبلیٹیشن کے لیے، ری سیٹلمنٹ کے لیے ہیں، جو افیکٹیز ہیں آپ کی جو ہے وہ سیلاب کے۔ اب وہ پیسے جو ہیں نا، وہ آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ کہیں وہ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کے قرضے ختم ہوں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں، اور اگر وہ ایسے کریں گے تو میرے خیال میں یہ آخری وقت ہوگا۔ اب تو پاکستان کو کسی عام حالات میں تو کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دیتا، تو یہ تو ایک ہیومن ٹریجڈی ہو گئی، ایک ڈیزاسٹر ہو گیا، جس کے جواب میں لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک طرح کا مائنڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ورنہ تو پاکستان تو ویسے اگر فرانس سے قرضے مانگتا تو کیا وہ 345 ملین یا جو بھی ہے تھوڑا ہی دیتے تھے، یا یو ایس ایڈ جو ہے 100 ملین تھوڑا ہی دے رہی تھی۔ تو یہ ایک آخری اربہ ہے جو ہیومینیٹیرین بیسس پہ ہے، اور اس کے ساتھ کنڈیشنز ہیں۔ وہ آپ دیکھیں وہ سارے قرضے جو ہے وہ کنڈیشنل ہیں، اور ان میں سے کوئی قرضہ بھی آپ کو اس طرح ایک دم نہیں ملے گا، بلکہ اس کا اپنا ایک جو ہے وہ پیٹرن ہے جس کے مطابق وہ دیے جائیں گے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا ڈیفالٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ڈیفالٹ کا آپ کا پرابلم جو ہے وہ نیکسٹ 6 to 8 months یا 12 months میں آپ کہہ لیں ہے، اور پریکٹیکلی پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ پریکٹیکلی اگر ہم کہیں، ایک تو ہوتا ہے نا ٹیکنیکل ڈیفالٹ، یا ایک ایسا ڈیفالٹ جس کو آپ ڈکلیئر کر دیں، لیکن آپ ڈیفالٹ کو اس کو اگر درست اور انٹیگریٹی کے ساتھ سمجھیں تو ڈیفالٹ اب کر چکے، بیکاز یو ڈونٹ ہیو منی ٹو پے۔ اب آگے آپ جا کے بندوبست کریں گے، اس سے لیں گے اس سے لیں گے، وہ ٹھیک ہے، آپ ایک ٹیکنیکلی آپ جو ہے یا لیگلی ڈیفالٹ نہیں ہوئے، لیکن پریکٹیکلی تو آپ ڈیفالٹ ہو گئے، چونکہ جو ڈیفالٹ کی ڈیفینیشن ہے اس میں ایٹ دا ٹائم آف دا پیمنٹ اف یو ڈو ناٹ ہیو دا منی، تو وہی ڈیفالٹ سمجھا جاتا ہے۔ بعد میں آپ کیا ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، وہ آپ کو لیگلی پروٹیکٹ ضرور کرے گا، لیکن آپ کو اپنی گریباں سے جو ہے وہ جھانکنے سے تو نہیں بچا سکتا نا کہ ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں، اور کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم فارن پیمنٹس اور قرضے یہ چیزیں جو ہے وہ دیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ جو سعودی عرب کی ہے،
پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ملک کا سب سے بڑا بندہ، میں بس سب سے بڑا بندہ ہی کہوں گا آرمی چیف کو، کیونکہ گزشتہ 6 مہینے سے جو ڈرامہ وہاں پہ لگا ہوا تھا وہ ان کی سلیکشن پہ، اور جس طرح قوم جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے اس میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کون بنے گا بلینر والے کھیل کی طرح کہ جی کون بن رہا ہے آرمی چیف، تو وہ پھر اس حساب سے تو سب سے طاقتور ترین آدمی اگر گیا سعودی عربیہ میں اور یہ ایکسپیکٹیشنز لے کے گیا، جو گزشتہ 70 سال سے ٹریڈیشن ہے کہ پاکستان سے کوئی بھی آرمی چیف جو ہے یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا کوئی ہائی پروفائل آپ کا جو الیکٹڈ آفیشل ہے، جب وہ جاتا ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹیشن لے کے جاتے ہیں کہ سعودی عرب ہمیں کچھ پیسے دے گا یا کوئی انویسٹمنٹ یا کوئی اس طرح کے معاملات کرے گا۔ ادروائز سعودی عرب کی اس کے علاوہ کیا اہمیت ہے، آپ مجھے ذرا بتائیں، پاکستان کے کسی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک کسی معاملات میں اس کی کیا اہمیت ہے سوائے پیسے دینے کے؟ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پیسے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہے وہ سعودی بہت زیادہ ریئلسٹک ہو گئے ہیں، اور اب سعودی عرب کے اندر بھی جو ایک شعور ڈیولپ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی اب وہ شہنشاہی کھاتے کہ جس کو مرضی اٹھا کے اتنے دے دیے، اب وہ بھی نہیں کر سکتے، چونکہ اب وہاں بھی کرٹیسزم شروع ہو گیا۔ اب جو ہے وہ سعودی اخبارات اٹھا کے پڑھیں تو ان میں اب یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، وہ بادشاہوں کی طرح کی والی بات نہیں رہی کہ ٹھیک ہے جی برادر اسلامی ملک ہے تو 10 بلین دے دیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے جو سرمایہ کاری کی بات کی، دیکھیں سرمایہ کاری کی بات کرنا اور جو ہے وہ پیسے دینے میں یہ بہت بڑا فرق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی میں جمپ ہے، چونکہ آرمی چیف صاحب جو ہیں حافظ صاحب اگر چلے گئے اٹھ کے اتنے فوری طور پہ تو ان کا کچھ ریگارڈ تو 2 بلین 1 بلین تو کرنا تھا نا، لیکن انہوں نے سرمایہ کاری کی بات کی۔ اب سرمایہ کاری خواہ وہ سعودی عرب ہو یا کوئی بھی ملک ہو، وہ بغیر فیوریبل کنڈیشنز کے کسی ملک میں نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے انہوں نے انڈیا میں بہت بڑی سرمایہ کاری کے اعلانات کیے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ گراؤنڈ پہ اس طریقے سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوئے، چونکہ وہ ایک لمبا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہوتا ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہیں، لائسنسنگز ہیں، وہ ساری چیزیں۔ پاکستان کا جو سسٹم آف انویسٹمنٹ ہے لیگل، اور آپ کا جو کارپوریٹ سسٹم ہے اور آپ کا جو لائسنسنگ سسٹم ہے، وہ دنیا کا فرسودہ ترین سسٹم ہے۔ جس چیز پہ آپ کو بزنس کی دنیا میں 15 منٹ لگتے ہیں، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جس سٹی میں میں بیٹھا ہوں، سٹی آف ٹورانٹو کہہ لیں آپ اس کو، اور کنٹری آف کینیڈا، اس میں آپ کو ایک بزنس کارپوریشن رجسٹر کرنے کے لیے 15 سے 20 منٹ چاہیے۔ اب اس 15 سے 20 منٹ کے بعد یو آر فری ٹو گو اینڈ ڈو یور بزنس۔ تو یہی کام آپ کے ملک میں اگر 15 سے 20 مہینوں میں ہوتا ہے، اور وہ بھی تب ہوتا ہے کہ آپ ہر زندے آدمی کو جو وہاں بیٹھا ہوا ہے کچھ نہ کچھ پیشکش کریں گے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مٹھائی کھلائیں گے، تو پھر یہ بات ہوگی۔ تو یہ اب دیکھیں پاکستان جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے اس وقت انتہائی انفیوریبل قسم کی کنڈیشنز ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک سول وار کی سچویشن ہے اس وقت جو فاٹا میں اور اس کے آپ کے پختونخوا علاقے میں ہو رہا ہے، جو تحریک طالبان پاکستان کی جو پیرالل ایک اتھارٹی قائم کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو انہوں نے آپس میں جو ہے وہ سینگ اڑائے ہوئے ہیں خود پالیٹیشنز نے، وہ بھی کسی سیول وار سے کم نہیں ہے، چونکہ دے ہیو نو کمیونیکیشن اور ڈائلاگ، وہ تو ایک دوسرے کو مارنے پہ اترے ہوئے ہیں۔ تو جو انویسٹمنٹ ہوگی اس کی گارنٹی کون دے گا؟ ہو نوز کہ آج سے 3 مہینے بعد وہاں پہ حکمران کون ہے اور وہ کیا کیا غضب اٹھا سکتا ہے، اس قسم کی پالیسیاں لے کے آ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو ایک لانگ ٹرم بات ہو گئی جو ہے نا آپ کی 10 بلین کی انویسٹمنٹ کی۔ باقی جو انہوں نے دوسری بات کی، اسی میں پیغام ہے بہت بڑا پاکستانی کام کے لیے کہ جی 2 بلین ہم اور بڑھائیں گے آپ کے زرعی مبادلہ کے جو ذخائر ہیں، لیکن آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن گئے جب آپ سعودی عرب سے پیسے لے کے عیاشیاں کرتے تھے۔ اور میں اس کو عیاشیاں اسی لیے کہوں گا کہ آپ کو جو بھی قرض دے گا اس میں سے 80% تو آپ انسانیت پہ خرچ کر رہے، اس میں آپ ملازمین کی تنخواہیں، پینشنز، مراعات، یہ ساری چیزیں اس پہ خرچ کر رہے ہیں۔
تو کوئی آپ کو پیسے جو ہے اس طرح بلائنڈلی کیوں دے گا؟ اس لیے انہوں نے دونوں جو اناؤنسمنٹ کی ہیں کہ ایک تو زر مبادلہ بڑھائیں گے بیکاز یو کین ناٹ ٹچ اٹ، یو ہیو ٹو کیپ دیئر اینڈ یو کین، اور آپ نے ہمیں واپس کرنا ہوگا آن 24 آورز نوٹس۔ اور دوسرا انہوں نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی بات کی، تو انویسٹمنٹ تھرو کمپنیز ہوتی ہیں، وہ پہلے اپنا نفع نقصان دیکھیں گے، پورے معاملات دیکھیں گے، پھر وہ دیں گے، اور اس کے لانگ ٹرمز اثرات جا کے 3 4 5 سال بعد ظاہر ہونے شروع ہوں گے۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کا پاکستان کا جو نمبر 1 چیلنج ہے ڈیفالٹ، اس کے ساتھ کوئی بہت قریبی تعلق نہیں ہے، آلدو کہ اس سے کچھ لوگوں کے حوصلے ضرور بلند ہوں گے کہ امیدیں ضرور پیدا ہوں گی، لیکن جب تک یہ پاکستان کا علالے تلالے جو ہیں کہ جس میں ایک آپ کے 5ویں سکیل کا ایک ملازم ہے، اس کا جو پروٹوکول اور خرچے ہیں وہ جناب وائٹ ہاؤس کے ملازمین سے بھی زیادہ ہیں، اگر تو پھر آپ جتنے پیسے باہر سے لے لیں، کوئی کتنی مدد کیوں نہ کر دے، آپ جو ہے وہ کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں برس صاحب، اور اگر ہم خود اپنی مدد نہ کرنا چاہیں تو ظاہری بات ہے کون ہماری مدد کر سکتا ہے۔ برس صاحب ظاہری بات ہے ملک کے اندر ایک فیوریبل بزنس انوائرمنٹ کہا جاتا ہے، اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو ایک لا اینڈ آرڈر بہتر ہونا چاہیے۔ آج عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ اگر افغانستان کے ساتھ تعلقات آپ نے خراب کیے تو یہ ایک نیور اینڈنگ وار ہوگی۔ اچھا، اس میں دو اینگل ہیں۔ ایک اینگل تو یہ ہے کہ افغانستان جو ہے نیور اینڈنگ وار ہوگی اگینسٹ دہشت گردی کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی ہے، القاعدہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ افغانستان کے حوالے سے سٹیٹمنٹس نہ دیں، وہاں پہ بات نہ کریں، ڈیٹیریوریٹ ہو رہے ہیں، آرام سے اندر بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایک طرف پاکستان کو باہر سے پیسہ چاہیے، اور جس طرح چائنیز پیسہ جو ہے اس کو جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں، سیپریٹسٹ موومنٹ ہیں، انہوں نے انڈرمائن کر دیا ہے۔ اب اگر سعودیز یا کوئی اور پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے تو جس طرح یہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ اب وین اٹ کمز ٹو افغانستان تو آپ ان کے ساتھ بات کریں، سٹیٹمنٹس نہ دیں، ورنہ ملک کے اندر دہشت گردی بڑھ جائے گی۔ اب بیرسٹر صاحب، یہ جو عمران خان کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپولوجیٹک ہیں، جب دہشت گردوں کی بات آتی ہے، جب ٹی ٹی پی کی بات آتی ہے، جب افغان طالبان کی بات آتی ہے، تو یہ ہمیشہ افغان طالبان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات نہیں کرتے، اور یہ ہمیشہ ان سے ڈرنے کی راغب کرتے ہیں اور ان کو ٹیبل پہ لا کے بات کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ ان کی اسٹریٹجی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اگر ابھی ریاست نہیں لڑتی ان کے ساتھ، ان دہشت گردوں کے ساتھ، تو کیا ایک دیر پا امن رہ پائے گا، اور یہ جو سعودی انویسٹمنٹ ہے یہ بھی پھر سسٹین رہ سکے گی؟ دیکھیں جی، یہ تو جو نیور اینڈنگ وار کی بات یہ کر رہے ہیں نا، وہ وار آلریڈی جاری ہے، اور یہ نیور اینڈنگ اس وقت تک رہے گی جب تک آپ جو ہے وہ دہشت گردی کے یہ سارے اڈے، سارے شیلٹر، سارے ٹریننگ سینٹرز، اس کے جو روٹ کازز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کرتے، جس سے وہ آپ کو منع کر رہے ہیں۔ جس کا دوسرا مطلب ہے کہ یہ کوئی لوگ بھی ہیں، انہوں نے دہشت گردی کیوں کی، ان کے پیچھے کون ہے، ان کو شیلٹر کون دے رہا ہے، ٹریننگ کون دے رہا ہے، ان کو آپ اٹھا کے ٹیبل پہ بٹھا دیں اور ان کو کہیں کہ آپ اچھے آدمی ہیں، ہمیں گولی نہ ماریں تو آپ اور ہم ٹھیک ہیں۔ یہی معاہدہ پہلے ہوا تھا نا کہ صرف ہمیں گولی نہ ماریں۔ ان کو اس بات کا پابند تو نہیں کیا گیا نا کہ آپ جو کچھ افغانستان کو ایز اے بیس کیمپ یوز کر رہے ہیں، یا یہ جو آپ کے ٹریننگ سینٹرز ہیں، یہ چیزیں یہ بند کریں، کیونکہ ہم آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ کوئی کنڈیشن ایسی تو نہیں رکھی گئی نا، ٹی ٹی پی انٹیکٹ تھی، اس کا سارا جو سسٹم تھا وہ انٹیکٹ تھا، تو پھر آپ نے مذاکرات یہی کیے نا کہ پلیز ہمیں گولی نہ مارو، باقی جو مرضی کرو۔ اور یہ ماضی میں بھی انہوں نے کیا، جس سے اس پارٹی نے بہت بڑا فائدہ اٹھایا تھا۔ میں نے ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب انہوں نے جو ہے دہشت گردوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو کارنر کر دیا تھا، اور ان کو اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی مہم ہی نہیں چلا سکتے تھے، تو ظاہر ہے پھر جو پارٹی فیلڈ میں باقی بچے گی وہی جیتے گی نا، یہی تو اصول ہے جو ہے وہ الیکشن کا۔ اب آپ اگر افغانستان کی بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑا جو سنیک پٹ آف ٹیررزم ہے اس کو آپ ٹیبل پہ بٹھا کے اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ۔ آپ تو لڑائی بند کرنا چاہتے ہیں نا، اب یہ بات تو کر ہی نہیں رہے کہ یہ آپ کام غلط کر رہے ہیں، آپ دہشت گردی کو ختم کریں، اس کی جو شرائط ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں
جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے رکھی ہے، اور وہ شرائط یہ ہیں کہ افغان گورنمنٹ جو ہے اس کو انکلوسیو بنایا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو ان چیزوں پہ اعتراض کر سکیں کہ بھائی فلان جگہ پہ یہ ٹریننگ کیمپ کیوں ہے، یا فلان جگہ پہ ٹی ٹی پی کا شیلٹر سینٹر کیوں ہے۔ تو انکلوسیو گورنمنٹ کا مطلب یہی ہے، اور پھر اس میں جو ہیومن رائٹس ہے، پیس کا سوال ہے، دہشت گردی کے خلاف سٹینڈ ہے، ساری کنڈیشن اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ان کو جو قوت اگنور کر رہی ہے کلیئرلی، آپ کہتے ہیں جی آپ اس کا نام ہی نہ لیں، اور یہ تو سمجھوتے کی ایک بدترین شکل ہوتی ہے۔ ریاستیں جو ہے نا ان میں اور پرائیویٹ ایکٹر میں بنیادی فرق یہی ہوتا ہے کہ مناسب وقت پہ ریاست کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یو آر اسپینڈنگ بلین آف ڈالر آن یور سیکورٹی فورسز۔ یہ بڑے بڑے عظیم شان جو آپ نے اینٹائی ٹیررسٹ اور فلاں فلاں یہ جو نام اور عہدے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سارے، تو ان کا مقصد کیا ہے کہ آپ ہر جگہ پہ جا کے جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹر، خواہ اس کا کوئی کاز ہے، کوئی ریزن ہے، اس کے ساتھ آپ مذاکرات کر کے ٹیبل پہ بٹھا کے تو اس کو کلین کر کے چھوڑ دیں گے سوسائٹی میں۔ یہ اس طرح کی جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے ساتھ مذاکرات اس وقت ہوتے ہیں جب آپ ان کے خلاف ایک سکسیسفل لڑائی کے بعد ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد غیر ضروری خون خرابہ یا غیر ضروری قتل و غارت گری سے بچنے کے لیے آپ مذاکرات کی طرف جاتے ہیں۔ یہ تو وہ اپر ہینڈ ہے اس وقت، وہ تو آپ کو ڈرا رہے ہیں، تو اس وقت ان کے ساتھ مذاکرات کا مطلب ان کو سپورٹ کرنے والی بات ہے، اس وقت جو آدمی یہ بات کر رہا ہے۔ تو بالکل بالکل یہ بات تو آپ کی برسا بالکل صحیح ہے کہ جو بھی بندہ ان سے بات کرے گا، لیکن برسا صاحب یہ پھر یہ چیز تو ہے کہ پاکستان کی جب سیاسی قیادت کے اندر ہی وہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح کی چیزیں کرنی ہے، اور سیاست دان جو ہے وہ فوج کو زچ کرنے کے لیے اور فوج کو انڈرمائن کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور کیونکہ عمران خان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے جو کہ افغانستان سے لنک ہے، اور کیونکہ عمران خان صاحب نے بہت دیر یہ ڈرون حملوں اور دہشت گردوں کو مارنے میں بڑی رکاوٹیں ڈالی اور کہا کہ جی ڈرون حملے کیوں ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدان کیسے کنسنسس پیدا کر سکتے ہیں اگر عمران خان ہی جو کہ خیبر پختونخوا کے مالک رہے ہیں، جو 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں، وہی اپولوجیٹک ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ ان کو ٹیبل پہ لا سکتی ہے؟ آج ویسے 16 علماء نے خیبر پختونخوا میں ایک ریلیجس ڈگری دیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان کو پہلے خود کنسنسس پیدا کرنا چاہیے، اس کے لیے بات کرنی پڑے گی، اور بات کرنے کے لیے وہ ٹیبل پہ نہیں آتے، تو اس کو پھر ہاؤ ڈو یو اینالائز دس سر؟ دیکھیں جی، اس میں ایک فیکٹر تو عمران خان ہیں جن کے بارے میں آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ان کا ایک 25-30 سال کا ٹریک ریکڈ ہے افغانستان کے ایشو پہ۔ افغانستان کے اندر جو بھی یہ قوتیں جن کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں اور وہ مجاہد کہتے ہیں، اینٹائی امریکنزم کے حوالے سے اس خطے میں جو ایک انتہائی بیوقوفانہ قسم کی سوچ ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ریئل اینٹائی امریکنزم، جو خود نارتھ امریکہ میں بھی کہیں ملکوں میں اور کہیں ریاستوں میں پایا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بیوقوفانہ قسم کی اپروچ کہ پیسے بھی آپ ان سے لیں اور بندوقیں بھی ان کی خریدی ہوئی انہی کے خلاف استعمال کرنے کے خواب دیکھیں۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو آپ ذرا ان کا ٹریک ریکڈ دیکھیں فرام ڈے ون، جب وہ پالیٹکس میں نہیں تھے، ایم پی نہیں تھے، کوئی ممبر آف پارلیمنٹ آفیشل اس پہ نہیں تھے، تو ان کے آرٹیکل اس وقت کا آپ ایک دو پڑھیں جس میں انہوں نے اس علاقے میں یہ جو رسم و رواج ہیں جن کو ہم اینٹائی ڈیموکریٹک اور پرو دہشت گردی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی حمایت میں انہوں نے شروع کیا تھا، اور آخر میں آ کے تو یہ آزادی لینے تک کا جو ڈائلاگ انہوں نے بولا تھا کہ افغانوں نے امریکہ سے آزادی لے لی، اس سے ان کی اپنی ایک سوچ، ایک فلو آف تھنکنگ جو ہے اس کا اندازہ تو آپ کو ہوتا ہے کہ وہ دل سے اور دماغ سے پورے طریقے سے جو کچھ افغانستان میں گزشتہ 30-35 سال سے یہ لوگ کر رہے ہیں، خواہ آپ ان کو طالبان کا نام دیں، جہادیوں کا نام دیں، مجاہد کا نام دیں، یہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں انکنڈیشنل، اور اسی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں چونکہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ وہ اس بنیاد پہ تو نہیں کہہ رہے کہ دے آر راسکل اور دے آر مانسٹر
बट वी नीड टू टॉक टू देम। ऐसी कोई बात सुनी है आपने उनके मुंह से? उनका जो आर्गुमेंट है वो ये है कि दे आर वेरी गुड पीपल और आप उनसे मुज़ाकरात करें, उनको मारे मत। तो ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई जहाँ तक सियासतदान के कंसेंसस का ताल्लुक है। पहली बात ये है कि जो पाकिस्तान में ज़वाल आया है ना, ये सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है जिसकी वजह से आप डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का पॉलिटिशियन जो है वो मेंटली बहुत पहले डिफ़ॉल्ट हो गया था। उसकी जो विजडम है वो डिफ़ॉल्टेड है ऑलरेडी। उसका इज़हार जो है वो आप देख लें, ये गुज़श्ता 6-8 महीने में जो ड्रामेबाजी हो रही है कि एक तरफ आप पे तलवार लटक रही है कि जी आप डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, और दूसरी तरफ ड्रामेबाजियां आप देखें। पार्लियामेंट में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, उनको कैसे डब किया जा रहा है। कभी आप कहते हैं ये अमेरिका की साजिश है, कभी आप जो है वो पूरे पूरे थिंक टैंक खरीद लेते हैं कि जी आप हमें सबसे अच्छे लोग बना के पेश करें अमेरिका के अंदर। तो इससे ज़्यादा दिवालियापन जो होता है ज़हनी तौर पे और ज़हनी जो है ज़वाल, और क्या होता है। तो इनसे आप ये तवक्को रखें कि ये कोई उस तरह की जो है कोई डिसीजन करेंगे, तो ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं। जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है तो पहली बात ये है कि ज़ाहिर है फ़ौज का तो ये काम नहीं है ना कि वो इस तरह के इश्यूज़ पे पॉलिसी बनाए या थिंकिंग करे। फ़ौज तो देखना चाहिए ना पार्लियामेंट की तरफ या पॉलिटिशियंस की तरफ कि वो एक डिसीजन करके तो उनको कहें कि भाई ये डिसीजन हो गया, तो अब हमें आपकी ज़रूरत है कि आप अपने मसल्स और अपने लॉजिस्टिक जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन जब सिचुएशन ये आ जाएगी कि जो पॉलिटिशियंस हैं दे विल एक्ट लाइक ड्रंक्स, तो फिर जो है वो फौज भी तो कहेगी कि नहीं नहीं जी इन पे हम कैसे डिपेंड करें, ये तो मुल्क को ही जो है वो तबाह करने के उस पे हैं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अब ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बहुत बड़ा बहरान है लीडरशिप का पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में। बिल्कुल सही कह रहे हैं बस साहब ने, बड़ी एनएप्ट बात की कि जो हमारी लीडरशिप है वो बहुत बहुत मेंटली डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, बिकॉज़ वो डेड एंड पे पहुंच चुके हैं। और लार्जली मुझे लगता है कि जैसे ही कोई सियासतदान 50 एंड अबव पहुंचता है, तो वो ज़्यादातर जो सियासतदान हैं या जनरल पब्लिक में भी, वो सारे दाएं बाजू के जिसे कहते हैं ना हार्डलाइनर बन जाते हैं। और वो समझते हैं कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मजहबी होंगे और ये चीज़ें होंगी, तो शायद हम जो है ना हमारी आखिरत ज़्यादा अच्छी होगी। इसमें वो रिलीजियस डिस्कोर्स तो होता ही होता है, सोसाइटियल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वो जो सारे डिस्कोर्स को ही वो उस एंगल से देखते हैं कि मेरी आखिरत किस तरह बचेगी। दे डोंट केयर कि भाई स्टेट सोसाइटी को किस तरह एट लार्ज चलना है। वो अपनी वो ਜਿਹਨੂੰ कहते हैं ना अपनी कवर बचाने बचाने साਰਿਆਂ ਨੂੰ एक अपने पास ही ले जाते हैं, अपनी कवर में ले जाते हैं। एनी हाउ ये एक अनएंडिंग सिचुएशन, और बिल्कुल आपने सही कहा कि द पॉलिटिकल क्राइसिस है, और उससे पहले लीडरशिप क्राइसिस है, बिकॉज ये बड़े मीडियोकर किस्म के लीडर हैं जो निज़ाम चला रहे हैं, एंड आस्किंग देम कि वो हमारे लिए एक अच्छा रास्ता तलाश करें इज़ अनदर चैलेंज। लेकिन हु विल बेल द कैट, एंड क्या अवाम में इतना शऊर होगा कि वो चीज़ें करेंगे, दिस इज़ अनदर स्टोरी, एंड वी हैव टू सी कि अगले 20-25 साल में ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो पाती हैं कि नहीं। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हामिद बशानी साहब सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू।